بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. یوم تبلی السرائر. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، وہ دن جس دن سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، وہ دن جب سارے راز افشاں کر دیے جائیں گے. وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے اس آیت سے کہ راز ہونا کوئی بڑی بات ہے، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، واضح ہو جائیں گے سارے راز. راز ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے کہ اس دن سارے راز ہم کھول دیں. راز کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے عربی کے اندر وَالسِّرُّ مَا يَسُدُّ الْمَرْءُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي عَزَمَ عَلَيْهَا. وہ بات جس کو انسان اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھے اور وہ کوئی مضبوط پختہ بات ہو، اس کو راز کہتے ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم اونچی آواز سے بات کرو گے تو تب بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، اگر تم آہستہ آواز سے بات کرو گے اللہ پھر بھی جانتا ہے. اللہ رب العزت تمہارے ایک دوسرے کے کان میں کیوں ہی اشاروں سے بات کو بھی جانتا ہے. اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ یہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے. تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. جو بندہ دن کو، کوئی بندہ جو اپنی بات کو چھپا کے کرتا ہے اور ظاہری کرتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح فرمایا جو رات کو چھپتا ہے اور دن کو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں برابر نہیں ہو سکتا. یہ راز جو ہے، ایک تو بندہ کسی کو اپنا راز بتاتا ہے تو وہ راز اس کا چھپا کے رکھتا ہے. ایک راز ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت جانتے، اس کے علاوہ جانتا کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ بات کہے جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر اکثر کہی جاتی ہے، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلا دے، تو یاد رکھیں یہ بندے کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے. انسان توحید سے نکل کے شرک کے اندر چلا جاتا ہے.
کیوں؟ دلوں کے راز صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ راز کتنی اہم چیز ہیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں، میرے بیٹے ان امیر المؤمنین یدنیکا، یعنی عمر بن الخطاب، اے عبداللہ بن عباس، اے میرے بیٹے، میرے صاحبزادے، یاد رکھ تو عمر بن خطاب امیر المؤمنین کے تو بہت زیادہ قریب ہے، لیکن 3 باتوں کا ہمیشہ اپنی زندگی میں خیال رکھ۔ فَحْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا، میرے بیٹے میرے سے 3 باتیں یاد رکھ لے، 3 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات فرمایا لا تفیش لہ سرًا، کسی کے راز کو امیر المؤمنین کے سامنے نہیں کھولنا، کسی کے راز کو امیر المؤمنین کے سامنے نہیں کھولنا۔ ولا تغتابن عندہ احدا، یاد رکھ تو امیر المؤمنین کے قریب رہتا ہے تو کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ ہمارے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کے راز پتہ کر کے وہ جو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کو جا کے ساری باتیں بتانا، ان کے درمیان نفرت پیدا کرنا، غیبت کے ذریعے بھی اس کے راز بتا کے بھی ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنا۔ تیسری چیز، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں وَلَا يَطَّلِعَنَّ مِنْكَ عَلَىٰ كِذْبَةٍ، یاد رکھ تو ساری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولنا امیر المؤمنین کے سامنے، جھوٹ نہیں بولنا ساری زندگی۔ امیر المؤمنین کے قریب رہتا ہے تو، تجھے امیر المؤمنین نے اپنی قربت کا شرف دیا ہوا ہے، لیکن ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور آخری بات بھی یاد رکھنا کہ کبھی کسی کا کبھی تو نے اپنی زندگی کے اندر ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایسی زبردست چیز ہے کسی کا راز رکھنا۔ ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی ابو زرع کا خاندان ہے نا، ام زرع جو ہے وہ اپنے خامد کی کتنی تعریف کرتی ہے، اتنا ان کا اچھا رہن سہن ہے، سارے لوگ ابو زرع اور ام زرع کی مثال دیتے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوا، اتنی محبت کے باوجود ابو زرع نے ام زرع کو طلاق دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یاد رکھ میری تیرے ساتھ محبت بھی ویسی ہے، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ اتنا پیارا خاندان، اور وہ بیوی اپنے خامند کی اور اپنے خامند کے خاندان کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے فما جاریۃ ابی زرع لا تثبت حدیثا تثبیتا، کہتی ہے کہ جو ابو زرع کی لونڈی ہے نا، اگر ہم اس کے سامنے کوئی بات کرتے تو وہ گھر سے باہر جا کے وہ بات نہیں بتاتے۔ ان کی لونڈی کی حالت ہے ابو زرع کی، ان کے خاندان کی حالت بات۔ یہ عورتوں کے لیے ہے کہ راز کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے۔ 10 ایک عورتوں کو بتایا کہ عورتیں کیا رہتی ہیں، میں دنوں دس یہ تے اگے نہیں دس رہی، اتنی دیر میں وہ پتہ نہیں کہاں پہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے۔ دوسری اس کی صفت بیان کی، کہتے ہیں وَلَا تَنْقُصُوا مِيرَاثَنَا تَنْقِيثًا، کوئی چیز ہم دے دیں تو لے لیتی ہے، نہیں تو ویسے نہیں کبھی اس نے کوئی چیز اٹھائی۔ جو ان کے خاندان کی لونڈی کی تعریف ہے۔ امام راغب اصفہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اذاعۃ الصدر من قلۃ الصبر رفیق الصدر وتوصف به ضعفۃ الرجال والصبیان والنساء، فرماتے ہیں کہ راز کو ظاہر کرنا یہ انسان کے صبر کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ انسان بے صبر ہے جو کسی کا راز کسی کو بتا دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ کمزور بچوں کی علامت ہے، کمزور عورتوں کی علامت ہے، کمزور مردوں کی علامت ہے کسی کا راز ظاہر کرنا۔ اتنی بڑی چیز ہے تو کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے؟ کوئی بندہ اگر راز رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا شرف ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ چڑھے، فنادى بصوت رفیع، اپنی اونچی آواز کے ساتھ بلایا، فکر فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانہ، اے وہ جماعت جو نئی نئی ابھی اسلام قبول کیا، جنہوں نے ولم یفض الایمان الی قلبہ، اور ان کا ایمان ابھی دل تک نہیں پہنچا۔ غور سے سن لے، لا تؤذوا المسلمین ولا تعجروہم ولا تتبعوا عوراتہم، فرمایا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے، کسی کو اوپر عیب نہیں لگانا، ولا تتبعوا عوراتہم، اور کسی کے عیبوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا۔
فرمایا انہو من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ابو کے پیچھے لگ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ابو کے پیچھے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پیچھے لگ گیا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس کے پیچھے اللہ رب العزت اس کے ابو کے پیچھے لگ جائے يُفْتِهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، فرمایا اللہ رب العزت اس کو جلیل و رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی موجود کیوں نہ، وہ گھر کی چار دیواری سے قدم نہ اٹھائے لیکن اللہ رب العزت اس کو ذلیل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهي امانۃ، اگر کوئی بندہ تمہارے پاس آئے آ کے کوئی بات کر کے اٹھ کے چلا جائے، فرمایا وہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کو لوگوں کو نہ بتایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یستتر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، کوئی بندہ دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے ابو کے اوپر پردہ ڈالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ابو پہ پردہ ڈال دے گا۔ اتنی زبردستی ہے، راز ہے جس کو ہمارے ہاں اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے مجھے اپنا راز بتا دیا، اب یہ بلیک میلنگ ہوگی، اس کو ذلیل کریں گے، کھائے پیئیں گے اس سے۔ ہمارے یہاں تو یہ مشغلہ ایک بن گیا، کسی کے آپ کو پتہ چل جائے پھر وہ بندہ بیچارہ سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں چھپوں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس کے ابو کے پیچھے پڑے گا تو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جب عیب کھلیں گے نا سارے، یوم تبلی السرائر، جب سارے راز کھلیں گے وہاں پہ اس طرح کے بڑے راز ہوں گے کہ انسان پریشان ہو جائے گا، پھر سوچے گا کہ میں نے تو یہ کام کیا اندھیرے میں تھا، میں نے تو یہ کام کیا اکیلے تھا، کوئی تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، آج سب کے سامنے یہ میرے راز کھل رہے ہیں، کیوں کھل رہے ہیں؟ اگر رازوں کے اوپر عیب ڈالا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈالتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں تو یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کرے ساری دنیا مل کے بھی اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتے۔ اور آج کی باتوں میں سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے برا بندہ قیامت کے دن وہ بندہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے اور پھر باہر آ کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ سب سے برا بندہ یہ، اور میاں بیوی کی یہ جو مباشرت کی باتیں ہیں اس کے راز کی باتیں ہیں، اگر یہ راز اس نے آ کے باہر بتایا تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ برا بندہ یہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے راز کو کیسے راز رکھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم 10 سال خدمت کی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا انس یہ کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا، اتنی محبت۔ ہمارے یہاں کوئی 1 مہینہ وہ خادم رہتا نا، وہ بیچارہ مہینے بعد کے اندر سے جڑے پیسے کٹنا ہے میرے وہ کٹ لو، جڑے دینے دے دے تو تاری مہربانی میں چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال خدمت کی حضرت انس نے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں مجھے جھٹکا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن میں کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی آئے، آج میری پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انس یہ کام کرنا۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہا، میں پھر بھول گیا، میں لیٹ گھر پہنچا جب تو میری ماں پوچھتی ہے کہ آپ کہاں گئے تھے اتنی لیٹ آئے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں اللہ کے نبی کے کام گیا تھا۔ کہتے ہیں مجھے میری ماں کہتی ہے وہ کون سا کام تھا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے بتایا، میں نہیں بتاؤں گا۔ ماں پوچھ رہی ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ ماں کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے تو پھر تو نہ بتانا۔ حضرت انس کہتے ہیں اے ماں اگر میں بتاتا ہوں تو تجھے بتاتا ہوں، تجھے نہیں بتایا تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا یہ راز۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہا میں کبھی بھی یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ راز کیسے راز ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو اگر کسی نے کسی کا رشتہ کرنا ہونا تو وہ کسی سے بات کرتا ہے یار میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ہمشیرہ کا یا میرے بھائی کا رشتہ فلاں گھر میں ہو جائے،
وہ ابھی بیچارے کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ کسی سے ایسے اظہار کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ رولا بھی پیا ہوتا ہے، ضرورت کیوں پہ یہ گل کرتا رولا پڑا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے پیارے صحابی ہیں کہ ان کا جو خامن تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ام المؤمنین ہیں، اس نے وہ بیوہ ہو گئی حضرت حفصہ۔ حضرت عمر نے چاہا کہ میں یہ رشتہ حضرت عثمان کے ساتھ کر دوں اپنی بہن کا۔ حضرت عمر کیا جا کر حضرت عثمان سے جا کے بات کی، حضرت عثمان نے کہا میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابھی میرا دوسری شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نئی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کے کہا کہ آپ یہ رشتہ میری مشیرہ کا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کیا۔ حضرت حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پہلے عثمان نے انکار کیا، اب ابوبکر نے بھی انکار کر دیا۔ کہ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، میں نے فوری نکاح کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جب نکاح ہو گیا، میری بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آ کے حضرت عمر کو کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے نبی نے حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی تھی، اور آپ نے جب میرے ساتھ بات کی تو میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ میں اللہ کے نبی کا راز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں اللہ کے نبی کا راز کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی، کتنے قریبی ساتھی ہیں اللہ کے نبی۔ کوئی ایسی حدیث نہیں صحابہ بیان کرتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میں گیا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں چلا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں اٹھا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ جانور نے کلام کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ جانور بھی بولا تھا؟ فرمایا ہاں میرا بھی یقین ہے، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر کا بھی یقین ہے۔ فرمایا اس مجلس میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، اتنا قریبی تعلق کہ ابو بکر کہتے ہیں عمر میں اللہ کے نبی کا راز نہیں بتانا چاہتا تھا، ہاں اگر اللہ کے نبی کا یہ پروگرام نکاح کرنے کا ختم ہو جاتا تو پھر میں تیرے ساتھ بات کرتا، اس لیے میں اس دن چپ کر کے چلا گیا تھا، میں نے تجھے انکار کر دیا تھا، تو ناراض ہوا تھا، لیکن میں اللہ کے نبی کا راز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ہر بندے کا ایک رازدان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رازدان تھا۔ ایک آدمی چلا کوفے سے آیا کسی علاقے میں، کہا کہ میں کسی نیک بندے کو ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ آ کے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ کسی نے بتایا ابو درداء رضی اللہ عنہ، اچھا یہ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نیکی اور تقوی کے اندر سب سے آگے۔ اچھا کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں کسی نیک بندے کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، آپ مجھے مل گئے۔ کہتے ہیں کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں مدینہ، میں کوفہ سے آیا۔ اچھا تمہارے اندر، فرمایا مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رازدان ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حذیفہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے یہ مومن ہے۔ علیحدہ اللہ کے نبی نے بتا دیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے رازدان ہیں؟ یہ رازدانی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو رازدان بنایا تو حضرت عمر بار بار پوچھتے ہیں حذیفہ دیکھنا کہیں منافقوں کی لسٹ میں اللہ کے نبی نے عمر کا نام تو نہیں لکھوایا؟ اتنی فکر۔ ساتھ حضرت عمر وہ جنازہ پڑھتے تھے جس جنازے کے اندر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تھے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد۔ جس جنازے میں حضرت حذیفہ موجود نہیں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ وہ بندہ منافق ہوتا تھا۔
وہ بندہ منافق ہوتا تھا جس جنازے کے اندر حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ یہاں پہ کسی مشرک کا کہنا ہے کہ ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا، لو ہم تو مسلمان ہیں جنازہ نہیں پڑھتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی بات، اگلی حدیث فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے نا وہ ایمانت دار ہونا چاہیے۔ ایمانت دار سے مراد ہے اس سے مشورہ لیا، اب یہ نا کہ وہ بتاتا پھر لوگوں کو کہ جناب فلانا بندہ انہی کی گل مشورہ تھا میرے کو لے کے گیا سی، مشورہ لیا آپ سے آپ امین ہے اس کے، اگر آپ ایمانت میں خیانت کرتے ہو تو یاد رکھیے آیت المنافق سراس وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگر مشورہ لیا اس نے امین سمجھ کے تو اس کے مشورے کو امانت رکھنا یہ بھی رازداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث، نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی، نماز پڑھاتے نا تھوڑا سا پیچھے رہے، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ تھوڑا سا آگے ہو کے پیچھے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ورزت علیہ الجنہ بما فیہا من الزہرۃ والنفرۃ فتناولت منہا کتفا من عنب، فرمایا کہ میرے سامنے نا جنت کو پیش کیا گیا، اس کے جتنے لوازمات تھے جنت کے پھل وغیرہ سارے اس کے سامنے، میں نا انگوروں کا گچھا توڑنے لگا تھا اس لیے میں آگے بڑھا، پھر مجھ سے دور کے لیے فرمایا اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ لیتا ہوں تو جتنے اس دنیا کے اندر موجود ہیں سارے کے سارے کھا لیتے، لا ينقصون منہ شیئا، اس گچھے سے کچھ بھی کم نہ ہوتا، زمین و آسمان میں بسنے والے جتنے لوگ اس سے کھاتے رہتے، سارے پیٹ بھر لیتے، اس گچھے سے کچھ بھی کم نہ ہوتا۔ پھر فرمایا میں پیچھے اس وجہ سے ہٹا، ثم عرضت علی الجنہ، میرے اوپر آگ کو بھی پیش کیا گیا، جہنم کو بھی پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی پھر فرمایا تاخرت عنہا واکثر من رأیت فیہ النساء، میں نے اکثر تعداد اس میں عورتوں کی دیکھی، جہنم کے اندر کثرت تعداد عورتوں کی۔ اللہ کے نبی کثرت تعداد عورتوں کی ہے، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اذا اؤتمنا افشانا، سب سے پہلی بات فرمایا وہ عورتیں جن کو امانت دی جائے، ان کے پاس راز رکھا جائے، اس کو ظاہر کر دیتے، اس وجہ سے عورتوں کی کثرت تعداد۔ فرمایا وَإِنْ يُسْأَلْنَ بُخِلْنَا، اگر ان سے کوئی بندہ سوال کرے نا صدقہ خیرات تو کنجوسی کرتی ہے، فرمایا اس وجہ سے، فرمایا دو وجہ۔ تیس فرمایا وَإِنْ يَسْأَلْنَا أَلْحِقْنَا قَالَ حسین وَإِنْ يُطِعْنَا لَمْ يَشْكُرْ، فرمایا کہ اگر ان سے کوئی سوال کرے تو بخیلی کرتی ہیں اور خود وہ سوال کرتی رہتی ہیں۔ اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِنْ أُعْطِينَا لَمْ يَشْكُرْنَا، تم دیتے بھی رہو نا تو پھر بھی وہ ناشکری کرتی رہتی، شکر نہیں کرتی عورتیں، ناشکری کی وجہ سے۔ فرمایا یہ تین عادتوں کی وجہ سے، راز کھولنے کی وجہ سے، اگر ان سے مانگا جائے اللہ کے راستے کے لیے تو بخل کرتی ہیں، اللہ کی بھی ناشکری کرتی ہیں، اپنے خاوند کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت تعداد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔